الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو کچھ لوگ اس کے موافق ہوتے ہیں، کچھ مخالف ہوتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں. اب یہ دوستی ہو دشمنی ہو مختلف وجہوں سے شروع ہوتی. مال ہے، اہل و عیال ہے، حسن و جمال ہے، کسی کے پاس کوئی کمال ہے. تو اس طریقے سے اب ان چیزوں میں کوئی موافق ہوتا ہے، کوئی مخالف ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی دشمن ہوتا ہے. لیکن ایک جو دوستی ہے وہ اللہ کے اچھے سچے بندوں اور اللہ کے درمیان کی، یہی ایک اصلی اور حقیقی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا دوست حقیقت میں کون؟ اللہ، ورسولہ، اللہ کا رسول. دیکھو دنیا میں کوئی بھی کسی کا کچھ کام کرتا ہے، کچھ فائدہ پہنچاتا ہے تو اس میں اپنا بھی کچھ مطلب رہتا ہے. یہ ایک اصول ہے، ایک دستور ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اب دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ایک دکان میں کام کرتا، اب ادھر اس کا یجمان ہے، ادھر نوکر ہے. اب یہ نوکر اس دکان میں کام کرتا، صبح ناشتہ گھر میں کر کے آتا، دوپہر کے لیے کھانا لاتا، رات کو واپس گھر جاتا، باقی دن میں کام کرتا. اب مہینہ ختم ہوا تو یجمان کیا کرتا؟ اسے درما دیتا، تنخواہ دیتا، سیلری دیتا. اسے کیا فائدہ ہوا؟ مہینہ ختم ہوا تو پیسے آتا ہے. یجمان کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ اس کے دکان میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا مال بیچا، اسے مال لا کو دیا، نفع کما کو دیا، تو دونوں کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ ایک دوسرے احسان کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر کچھ قربان کر رہے ہیں، تو بھی اس میں اپنی غرض ہے، اپنا مطلب ہے. اب یہ تعلق جو کیا ہے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے. اب اس میں اگر نوکر کو سیٹ نہیں ہوا گا تو
انہیں بولتا یجمان کیا آپ سمجھو نا کو آئندہ مہینے سے میں کیا کہ ایک دوسرا طرح دیکھ لے توں کہتا. ویسے ہی یجمان کو نوکر سیٹ نہیں ہوا کو تو اسے بھی بولا کو کیا ہے کہ وہاں کریا سو ٹھیک ہے آئندہ ذرا کیا ہے کہ دوسرا دیکھ لے تو گھر کو، ایسا بھی بولا تھا. سب ہوتا نہیں ہوتا، سب منڈیاں زور سے ہلاتی، سب کو واسطہ پڑیا ہے تو ایسا ہوتا. اب انہیں بھی دکان چھوڑ کر دوسری جگہ جا سکتا، انہیں بھی اس کی جگہ دوسرے کو لے سکتا. اب ایک درجہ آگے بڑھو، وہ ہے غلام اور اس کے آقا کا. غلام پرانے زمانے میں جیسے اب بکری خریدے گائے خریدے ہے نہیں، تو ویسے غلام جو قیدی ہوتے تھے ان کو خریدتے تھے لوگ. اب دیکھو یہ بہت اہم موضوع ہے. یہ لوگ اسلام کو نعوذ باللہ کئی طرح سے اس میں نشانی انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے کر کے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام میں غلاموں کا رواج ہے. غلام بناتے اڑی میں کیا بولتے ہیں تمل میں، اب غلام بناتے. دیکھو انسان کو ایسا غلام بنا کر رکھے جا کے آ کر ایک یہ بہت بڑا ایشو اٹھاتے ہیں، سمجھ گئے. اچھا بھائی ہم گئے دشمنوں سے مقابلہ ہوا، سمجھو دشمن کے کچھ لوگ ہاتھ آئے، اب کیا کرنا ان کو؟ اب کیا کرنا بولو؟ اب مارنا کہ تو سب کو مارو ایک ہے، نہیں چھوڑنا کہ تو سب کو چھوڑو. اب چھوڑنا کہ تو پھر پکڑے اس کہیں کو، چھوڑنا تھا تو پکڑنا نہیں تھا. اب پکڑے ہیں تو پھر چھوڑتے کہیں کو، سمجھ گئے؟ نہیں پکڑ لیے، اب ان کو رکھ لو زندگی بھر کھانا دال رکھو. کیا ٹائم سے کیا کرو؟ وہ رکھ ڈالو ان کو. انہیں ڈیٹرجن کیمپ بنا دوں کر بول رکھے نہیں کیا ہوا، کیا کیمپ آوا؟ ڈیٹینشن کیمپ. انہیں بنا دے، دیکھیے اس کا خزانہ خالی ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ ٹائم کو کھانا دال رکھنا. کیا اب حکومت ویسا ڈال لگ رہی تو حکومت کا خزانہ خالی ہوتے رہتا. حکومت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا بھی نہیں ہو رہا. اب اسلام ایک بیچ کی صورت بتاتا ہے. بھئی اتنے انسانوں کو مارنا کیا ٹھیک ہے، دشمن ہے برابر. نہیں چپ کے رکھ لو کو پالنا کیا، ہم نے گرفتاری کیا. بجائے اس کی ایک تیسری صورت ہے، ہمارے پاس رکھیں گے، ہم ان کو کام دیں گے، وہ ہمارا کام کریں گے اور ہم ان کو کھانا دیں گے. کھانا بھی دیں گے، ٹھکانہ بھی دیں گے. سمجھ گیا؟ تو اب یہ اس کی ضرورتیں ہمارے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے اور ہماری وجہ سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب انہیں کچھ کام جانتا ہے، اس سے وہ کام لیں گے. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف لوگ جو ہنر جانتے تھے وہ کام ان سے لیے. ان کو کیا بھی اس میں تکلیف نہیں ہے، وہ کام کرنے والے جو مزدوری کرتے تھے اب اپنے آقا کے واسطے کریں گے. ادھر مزدوری لیتے تھے، ادھر آقا جو ہے سب کھانا بھی کھانے کا ٹھکانے کا بندوبست انہیں کرتا ہے. اس میں بات کیا ہے بولے تو ادھر آقا خریدتا ہے پیسے دے کر. اچھا پہلی جو مثال تھی اس میں یجمان نوکر کو خریدیا نہیں،
اسے جو ہے صرف کام کو رکھا. فرق سمجھ میں آیا؟ اسی لیے نوکر چاہے تو بھی چھوڑ کو جا سکتا، یجمان چاہے تو بھی اسے بھیج کو رکھ سکتا. لیکن دوسری صورت میں غلام اور آقا کی صورت میں غلام آقا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اب چھوڑ کر گیا، بھاگ گیا، بھگوڑا غلام، اور اس کو بولیں گے عابق، بھاگنے والا، عبد عابق. کبیرہ گناہ، بڑا گناہ، بھاگنا نہیں. اب انہیں آقا اسے رکھ لے کر کام لیتا لیکن کھانا دیتا نہیں، ٹھکانہ دیتا نہیں، انہیں گنہگار ہوں. تو اب اس کے ذمہ یہ آ گیا، اس کے ذمہ وہ آ گیا. اب زندگی بھر یہیں رہنا. اب کیا ہے؟ سلوک اچھا کرنا، دونوں بھی. اسی لیے جو غلام ہو، باندی ہو، اللہ کا حق بھی برابر ادا کرے اور اپنے آقا کا حق بھی برابر ادا کرے. اللہ کے معاملے میں بھی عبادت وغیرہ ٹھیک کرے، یجمان کے کام بھی برابر کرے. ایسے ان کو ڈبل ثواب ملتا. کیا؟ دو کام ہی، دو ذمہ داریاں بھی پورے کرتے ہیں تو ڈبل ثواب. تو انہیں خیانت نہیں کرنا آقا کے مال میں. ویسے ہی ادھر جو ہے آقا، اس کے حق کو نہیں مارنا. ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، یا رسول اللہ میرے چند غلام ہیں، وہ دھوکہ دیتے، جھوٹ بولتے، کمپے ڈباتے، ایسا کیا کرتے وہ لوگ. میں بھی کیا کرتا، ان کو ڈانٹتا، ڈپٹتا، ذرا گالی گلوچ کرتا، مار پیٹ بھی کرتا. میں کیا معاملہ ہے، کیسا کیا ماجرا ہے اگر پوچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھ با، اب سنو غور سے، انہوں جتنی غلطی کرتے کہ تیری سزا بھی اتنی رہی تو برابر، کیا بھی نہیں. نہیں، ان کی غلطی زیادہ ہے، تیری سزا کم ہے، تو تیرے فیور میں اللہ تجھے دیتا. نہیں، اگر اس کا الٹا ہوا، ان کی غلطی کم ہے، تیری سزا زیادہ ہے، تو قیامت میں کل تو جواب دینا ہے. وہ صحابی ڈر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کر بولے یا رسول اللہ آپ گواہ بن جاؤ، تو سب کو آزاد کرا دیتا ہوں، آخرت میں جواب دینے کی ضرورت نہیں. سمجھ گئے؟ ایسے ڈرتے تھے. اب سنو، اسلام میں غلاموں کو اپنانے کی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر غلاموں کو آزاد کرنے کی بات ہے. اس لیے آپ لوگ فضائل میں پڑھے رہیں گا، یہ ذکر کرے تو اسماعیل علیہ السلام کے اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب پڑھے سکا، سنے سکا، یاد ہے کیا؟ اس کا معنی کیا؟ یہ غلام کی قیمت 25,000 روپے ہے، ویسے 4 غلام آپ کو آزاد کرے تو 4 25 کتنا ہوا؟ ابا کیا جلدی بولتے ہیں حساب. ہاں واہ، پرواہ نہیں تھی کیجیے. 1,00,000 روپے ہوئے نہیں پیمنٹ لے کو سب اچھے عادت آئی. 1,00,000 روپے 4 غلام کی قیمت ہے گا تو 1,00,000 روپے صدقہ کرے سکا ثواب. اللہ سمجھ گئے؟ اس لیے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بہت غلام آزاد کرتی تھی. ایسے صحابہ، بہت سے صحابہ غلاموں کو خریدنا، آزاد کرنا. فک رقبہ، غلام گردن آزاد کرنا. تو ویسا آزاد کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترغیب دیتے. تو دیکھو اسلام کی تعلیم کتنی اچھی ہے، دیکھو ہے نہیں. ادھر ثواب بھی دلا رہے ہیں، ادھر اس کا زندگی کا معاملہ بھی حل کر رہے ہیں. نہیں، اگر غلامی بنا کر رکھتے ہیں تو کھانا بھی دو، ٹھکانہ بھی دو. اب ادھر کیا ہے، آقا تیرا خیال رکھتا ہے، اس لیے تو بھی آقا کا خیال رکھنا. اسے دھوکہ دینا نہیں، جھوٹ بولنا نہیں، اس کے مال کو ڈبونا نہیں. اب سنو، تیسرا ایک معاملہ ہے، وہ کس کا؟ وہ ہمارے اور ہمارے رب کا معاملہ. اللہ اکبر. ہمارے اور ہمارے رب کا معاملہ کیا؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. کیا ہیں؟
اور اللہ ہمارا خالق ہے. کیا ہے بھائی؟ پیدا کرنے والا. تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے. اب سنو، پہلی مثال میں نوکر بھی اس کا یجمان نوکر کو پیدا نہیں کیا. دوسری مثال میں غلام بھی اس کا آقا بھی اسے جنیا نہیں، اسے پیدا کریا نہیں، خریدیا اسے. لیکن تیسری مثال میں ہمارا اللہ ہم کو پیدا کیا. اللہ اکبر. ہمارا اللہ ہم کو نہیں پیدا کرتے تو آج زندہ رہتے کیا؟ ہمیں بولو. اللہ ہمارے رب ہیں، پالنہار ہیں. اللہ زندگی کے اسباب ہم کو نہیں دیتے تو جیتے تھے یا بولو؟ ہاں، ہمارا اللہ ایسا ہے. تو اللہ جب ہمارے پیدا کرنے والے اللہ ہیں تو ہمارا تعلق اب اللہ کے ساتھ کیسا ہونا بولو؟ اللہ کتنا مضبوط ہونا بولو. اب ایک طرف سے اللہ اپنی طرف سے سب چیزیں ہم کو دے رہے ہیں. کیا؟ سب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ، کھانے کی، ٹھکانے کی. غریب سے غریب آدمی منجی کیا ہے میرے پاس کیا ہے اگر کو پوچھا تو ایک سانس کی دولت لے لے اللہ فری دے لکھے تجھے. کورونا میں معلوم ہوا سانس کتنی بڑی چیز تھی. گھر کو بھاگ کو سلنڈراں کو دوڑے تو سلنڈراں ملتے نہیں، سلنڈراں مل گئے تو وینٹیلیٹراں ملتے نہیں، وینٹیلیٹر ملے تو ہسپتال میں جگہ نہیں ہوا. کیسا بھاگی انسانیت. تو جب سمجھ میں آتا تھا ایک دن کو سانس کے واسطے کتنے ہزار روپے پے کرنا پڑتا تھا. اللہ اگر روزانہ ہمارے سے سانس کا بدلہ لیا تو دے سکتے کیا؟ ایک سانس کو 1 روپیہ رکھے تو دے سکتے کیا؟ کتنے ہزار مرتبہ سانس لیتے چھوڑتے، اتنے 1000 روپے روزانہ اللہ لیا تو اتنا اچھا میں کیا 1 ہفتے میں صرف چل جاتے. یہ نہیں کہ پورا خزانہ خالی ہو جاتا ہمارا. سوچ کو دیکھو. تو اللہ اتنے مہربان ہے. لیکن اللہ ہم کو سب دے رہے ہیں، اللہ کو کیا بھی نہیں. اسے کچھ بھی ہماری طرف سے نہیں جا رہا. جیسے آقا میں، مالک میں اسے فائدہ آ رہا تھا، یہ صورتوں میں اللہ کی صورت میں کوئی فائدہ اللہ کو نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ بندوں ہی کو دیتا ہے. اللہ ہو تو ہمارے اللہ کتنے مہربان ہیں بولو. اب اللہ ہم کو دنیا بھی دے رہے ہیں، آخرت کی نعمتیں تیار کر کے رکھے ہیں. اور اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو بھی معاف کرنے کے لیے مختلف موقع اللہ تعالیٰ دے کر رکھے. یہ کرو گناہ معاف ہوتا، یہ کرو معاف ہوتا. اور کبھی تو اللہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ اکبر. تمہاری غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے. ابا ایسا کون تو بھی ہے کیا بولو دنیا میں؟ غلطی کرنے والے کو اس کی غلطی کو نیکی سے بدلے، ایسا کون تو بھی ہے کیا بولو؟ اللہ. لیکن اللہ قرآن میں بولتے ہیں ہم ایسا بھی کرتے. تو اللہ کتنے مہربان ہیں. دیکھو میں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم سے پوچھا، حضرت اللہ بولتے یقین ہے تو کیسا وہ سمجھ میں آنا کرتا، ذرا ایک مثال سے آپ سمجھائے تو مہربانی ہوگی کر کو. میں بولے تو تب حضرت بولے اب مجھے ذرا کام ہے، میں کسی موقع پر میں بولتا ہوں ایسا کر کے. یہ زامبیا میں اعتکاف میں پوچھا تو حضرت ویسے ہی سن لیے، اس کے بعد بیان میں سے ایک مثال دے کر سمجھائے. وہ کیا بولے، حضرت جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیشہ ہر چیز میں فرسٹ رہتے تھے. کلاس میں فرسٹ آتے، ایگزام میں فرسٹ آتے، اور صبح میں اسکول میں پریئر ہوتا نہیں اس میں بھی فرسٹ کھڑتے. ہر چیز میں فرسٹ. اس کی وجہ سے ٹیچراں ہو، ہیڈ ماسٹر ہو، سو بہت محبت کرتے. اور حضرت ہمیشہ چھوٹی عمر میں بھی باوضو رہتے. تو سب سے پہلے کھڑتے تو ہیڈ ماسٹر حضرت کو بلا کو یہ آیت پڑھو، یہ حدیث پڑھو. پریئر میں ہوتا نہیں کیا تو بھی پڑھتے، کیا تو بھی یہ مناجات پڑھو، یہ نظم پڑھو، ایسا کر کے.
تو ویسا روزانہ کہتے ہوئے ایک موقع دیتے حضرت. اس کے بعد سامنے رہتے نا، اب کلاس کو بھیجتے ہوئے اچھا جاؤ ایسا اگر کو ایسا اشارہ کرتے تو فرسٹ کلاس میں بھی داخل ہوتے. اب ایک دن حضرت کو وضو نہیں تھا تو حضرت کا تو حضرت چھوٹی عمر میں اسکول میں پڑھ لگتے تھے، تب کی بات بولتا ہوں اس میں. اب وضو کرنے گئے، وضو کر لگ جب آئے تو پورے بچے کھڑ گئے. آج فرسٹ کھڑنے کا موقع نہیں ملا تو لاسٹ میں کھڑ گئے. یہ چیز وہ ہیڈ ماسٹر دیکھ ڈالا، پرنسپل کی ہیڈ ماسٹر کی ان کی دیکھ ڈالا. سب پریئر سب ہوئے بعد اب انہیں کیا کیا، اچھا بھائی جو ادھر آخر میں کھڑے ہیں ادھر سے کلاس میں جاؤ داخل ہو کر کو گزاریا. اس لحاظ سے لاسٹ میں رہ کر بھی کلاس میں کیا ہوا ہے، فرسٹ داخل ہوئے. سبحان اللہ. تو ویسا پیچھے رہ کر بھی پھر داخل ہونے کو سب سے پہلے چھوئے. سمجھ گئے؟ ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. اب یہ دیکھنے کو کیا تھا، انہوں سب سے آخر میں آئے، سب سے آخر میں جانا اگر کو تھا لیکن سسٹم بدل دیے، سب سے پہلے داخل کر دیے. اللہ ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بدیوں کو بھی نیکیوں سے کیا کرتے، اللہ بدل دیتے. ویسے ہی کبھی حکومتوں میں خوشی کا دن آیا تو قیدیوں کو آزاد کرالتے. آج خوشی ہے، ہماری خوشی میں انہوں بھی شریک رہتے، اتنے غلام آزاد، اتنے قیدیاں آزاد، اتنے مجرم آزاد، ان کی سزا معاف، ایسا کرتے. ایسا ہوتا ہر جگہ بھی ہوتا، ہر حکومت میں ہوتا. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ایسی راتیں ایسے دن عطا فرماتے ہیں کہ جہنم سے خلاصی ملے، آزاد جہنم سے چھٹکارا ملے کر کو اللہ معاف فرماتے ہیں. اللہ ہمارے اللہ کتنے مہربان ہیں. دیکھو صرف یہ حدیث سن لو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی کے دل کے لیے ہر میدان میں ایک شاخ ہے. کیا مانے؟ انسان کی جو خواہشیں ہیں ان خواہشوں کے لیے سب ایک رستے ہیں. اب اگر انسان ان راستوں کے پیچھے پڑتا، ان خواہشات کے پیچھے پڑتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے، جا رہے جا کو تولچ کر کو چھوڑ ڈالتے. سمجھتے ہیں؟ جا بہک لگ کر رہے، بھٹک لگ کر رہے، چا لاتا جھاڑ لگ کر رہے، سر میں خاک ڈال لگ کر رہے، جا کر کو باوا غصہ ہوگا بولتا نہیں، جا چنکھا جا رہے کر کو. ویسا اللہ چھوڑالتے. جا کیا کیا کرتا کر، مستی مارتا کیا، کھیلا کھیلتا کیا، آٹم پاٹم ٹنڈاٹم کونڈاٹم کا لگ رہتا ہے کیا، کر لے کیا کیا کرتا کر لے رے، جا کر کو چھوڑا ہوتا اللہ. لیکن اگر وہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کو، اللہ کو بھروسہ کر کے حق حلال کی کمائی کماتا، اچھی زندگی گزارتا، غیر غلط کاموں کو نہیں اپناتا، غیر غلط طریقے پر کمائی نہیں کماتا، پیسے نہیں کماتا، تو اللہ تعالیٰ کو بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے سب کاموں کی کفالت لے لیتے، اللہ اپنے کسٹڈی میں لے لیتے، اپنے ذمے میں لے لیتے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے. سمجھ گئے؟ اب دیکھو آج کسے تو ہی پوچھ کو دیکھو، کئی کو چوری کرتا ہے، کیا کرنا مجبوری ہے، کیا بھی نہیں ہے کہتا ہے کہ نہیں. کئی کو عزت گماتی کرتے، کیا کرنا، کون بھی دیکھنے والے نہیں، کیا کرنا کیسا. ایسے ہی ایک ایک کو پوچھ کو دیکھو. اب دھوکہ دیتے ہیں لوگ، کیا تمہیں ایک وجہ بولتے. تو اس طریقے سے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے. اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیتا، جاؤ بھٹکتے پھرو کرتے. لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کی بات مانے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے، تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے، اپنے ذمے لیتے. وہ کیسا؟ معاملات کو آسان کرتے، اللہ روزی دیتے برکت والی.
ایک برکت ہے، یہ کثرت ہے. کیا ایک برکت ہے، ایک کثرت ہے. کثرت کو تو زیادہ ہونا کر کو آج انسان اسے بہت چاہتے سو اتنا ہونا کر کو. ایک نوجوان پوجا میں کی رے با شادی ہوگی کیا کہ تو نہیں حضرت ابھی کہاں حضرت کیا کی رے با کماتا اتنا ہے کہ تو ہو کماتا ہوں. کتنا کماتا رے 50,000 کماتا ہوں گیا کی شادی کرنا کہ نہیں حضرت سیلری ذرا جم کھون دے 1 لاکھ کھون دے شادی کرتا گیا. ارے بیوقوف ہے 50,000 کماتا ہے پھر بھی بس نہیں کرتا ہے. 1 لاکھ ہوئی تو شادی کر دوں کہتا ہے. کیا میں بولا اللہ قرآن میں بولتے اگر کوئی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے نیک نیتی کے واسطے اور وہ غریب ہے تو اللہ اپنے فضل سے اسے غنی کریں گے. اللہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر وہ فقیر رہا تو بھی اللہ اپنے فضل سے اسے کیا کرتے ہیں؟ غنی کرتے. اللہ اسے وہ طاقت دیتے جینا سنبھالنے کی. لیکن شرط کیا ہے؟ نیک نیتی، غلط راستے میں جانا نہیں، عزت عصمت کی حفاظت کرنا اس غرض سے. اللہ کمائی میں برکت دیتے. سمجھ گئے؟ اب انہیں ایک کی جگہ انہیں بھی اس کی گھر والی کھاتے، پھر اولاد ہوئی تو انہوں بھی کھاتے. اللہ اس میں برکت دیتے. تو یہ برکت کیا ہے اس کو سمجھا نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے. اللہ جن کو دیتا ہے ان کی زندگی میں جن کی زندگی میں برکت رہتی ہے وہ خود سمجھتے. کتنے لوگ رہتے ہیں چھوٹی دکان بنک کی، کیا حضرت اللہ برکت دیا ماشاءاللہ، پھر ان کا چلا بھی لگا حضرت، 5 مہینے کی ترتیب پہ بھی گیا حضرت، اللہ کے فضل سے عمرہ بھی ہوا حضرت، یہ سال حج کو بھی جانے کا ارادہ ہے حضرت کا تعاون ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. وہ بڑے بڑے یہ رکھ لو کو وہ کر لو کو زندگی گزر گئی. حج کے ہوتے ابھی ہوا نہیں ذرا انشاءاللہ کرتا ہوں دعا کرو گا. ہمیں کیا دعا کرنا سو اللہ تجھے سب دیا ہے نا، تو کرنا سوچ نہیں کیا تجھے نیت ہی نہیں کہ تو. ایک بڑے مالدار ان کو پوچھے ہی کیا حج کرے کیا کر لینا نہیں کیا حاجی صاحب کو. تو حج کو پوت رکھ دکھا کے بولے انہیں بڑا ہو کو کما کے مجھے بلا لگ گیا تو میں جا دوں گا تھا. ابھی انہیں کب بڑا ہونا سو، انہیں کب کمانا سو، انہیں کب تم نے بلا لگ جانا سو. تمہیں خبر میں پاؤں لٹکا لو کہیں اب جانا نہیں سکا، ابھی کب جاتے سو. سمجھ گئے؟ ایسا ہے حال دنیا کا. تو اللہ تعالیٰ برکت والی روزی عطا فرماتا. آج دنیا کثرت کو دیکھتی، اللہ برکت دیتے ہیں تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے کس طریقے سے. ادھر سے کمائی آتی، اچھا نوٹا جیواں بھر لگ جاتا، ادھر سے گئے تو جورو ہسپتال چلی گئی ایڈمٹ ہوگی. اللہ ادھر سے کمائی آئی ادھر سے گئی. سمجھتے ہیں؟ اللہ سب کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے. ایک مثال دیتا ہوں میں. ادھر سے کیا کہ ایک پیمنٹ بڑا زوردار آیا، ادھر دیکھا تو کیا کہ کمپٹ ہوگا یہ ہوگا. سمجھ گئے؟ ہمارے حضرت سنا ہے سو ایک جنا جو ہے اس کا مال اٹک گیا کہتے ہیں کہتا اور آنکھ بولا کہتے کیا بھی نہیں ایک 40 کروڑ کہتے 40 کروڑ اٹک گیا مال. وہ بولتا بولا کہتے خیر اللہ ہے گیا کہتے کیا اب 40 کروڑ بھی اس کی نظر میں کیا بھی نہیں ہے. وہ گیا سوچے انہیں چٹکی سکا ایسا کہ تو انہیں کتنے کروڑ رکھ لگ رہیں گا بولو. سمجھتے کیا؟ ویسا 40 کروڑ کتنے لوگ دنیا میں رہیں گے زندگی میں ایک ہاتھ میں پوری زندگی میں 40,000 بھی لے نہیں رہیں گا ہے کہ نہیں؟ اتنے بھی نہیں سو. لیکن پورے کام ان کے اللہ وہ بھی کراتے ہیں. سمجھ یہ بھی ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام ان راستوں کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں. اللہ سکون سے اطمینان سے ان کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے مدد مانگتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے زندگی گزارے. صرف ظاہر کی شکلوں میں پڑ جا کر اور غیر غلط طریقوں کو اپنا لے کر ایسی زندگی گزارے گا تو ہمیشہ پریشانی کا شکار رہے گا.
اخیر میں ایک حدیث ہے، فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اللہ اکبر. فرمایا لوگوں تم اگر اللہ پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو روزی دیں گے جس طریقے سے پرندوں کو روزی دیتے. تغدو خماسا و تروح بتانا. پرندہ صبح اٹھتا ہے تو خالی پیٹ جاتا ہے اور شام کو آتا ہے تو بھرتی پیٹ آتا ہے. اللہ، وہ اپنے آشیانے سے اپنے گھونسلے سے اٹھتا ہے ڈائریکٹ فضا میں، نیچے اوپر کیا بھی نہیں، صرف اللہ کے بھروسے پر جاتا ہے. سامنے کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ بھی اسے نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کے بھروسے پر جاتا، اللہ تعالیٰ اسے بھرا پیٹ واپس بلاتا. آہا، اتنے کمپنیاں ہی تمہیں بھی دیکھ لگائیں گے رستے میں، بھی کمپنیاں ہی نہیں ہیں. یہ کمپنیاں میں چوڑیاں بھی کبے بھی کام کرتے کیا؟ بولو، شام کو جان دیکھو چھٹتے ہی پورے جانور باہر نکلتے، پرندے باہر نکلتے. کمپنیاں میں دیکھیں کیا ویسا؟ کون تو بھی چوڑی جا کمپنی میں کام کرتی کیا؟ کوا جا دکان کھول لگ بیٹھتا کیا؟ کہاں تو بھی دیکھیں کیا؟ بولو، دیکھو ہمارے اطراف دیکھو، ادھر ادھر دیکھو، پرندے اڑ لگ کر کھا لگ کر چر لگ کر، سبحان اللہ، سکون سے زندگی گزارتے. اللہ ان کو دے رہے ہیں، ان کا بھی پیٹ پال رہے ہیں، ان کا بھی سلسلہ نسل کا جاری ہے. پوری زندگی آرام سے اللہ کو بھروسہ کر لے کر کھا لگی. تو مثال دے دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین نصیب فرمائے اور صحیح راستے پر مرتے دم تک قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطفی ادرکنی، یا خفی اللطفی ادرکنی، یا خفی اللطفی ادرکنی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك والله ولي المؤمنين 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 والله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے پھر انشاءاللہ دعا ہوگی آنکھوں کو بند کر لے سر کو جھکا لے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لے. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے. اللہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ رمضان پہ رمضان جا رہے ہیں. اللہ سے کے بعد سال گزرتے جا رہے ہیں. اللہ اور ہم خبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ہمارے اندر ابھی تبدیلی نہیں ہے. اے اللہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی. کا اللہ یہی ماجرا ہے. اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے. اللہ رمضان رمضان کہتے رہے. اللہ اب رمضان بھی ختم ہو رہا ہے. اللہ آپ کی رحمتیں، آپ کی مغفرتیں اللہ بارش کی طرح برسنے کی. اے اللہ یہ راتیں یہ دن سب ختم ہو رہی ہے. اللہ ہم کو محروم نہ فرمائیے. اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ جو کچھ ہے تھوڑا موٹا عمل قبول فرما لیجیے. اللہ جو کچھ کہ ہماری پونجی ہے وہ بہت کھوٹی ہے. اللہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح یہی کہتے ہیں کہ ہماری پونجی بھی کھوٹی ہے، اس کو قبول بھی کر لیجیے اور اس کے بدلے میں غلہ دے کر اپنی طرف سے اور زیادہ بھی دیجیے. وتصدق علینا. اللہ ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں. اللہ ہماری جو بھی آپ کی توفیق سے تلاوت ہوئی، تراویح ہوئی، روزے ہوئے، نمازیں ہوئے، اللہ ان کو قبول فرما لیجیے. اگرچہ یہ قابل قبول نہیں ہے اللہ پھر بھی قبول فرما لیجیے اور اپنی طرف سے مزید عطا فرمائیے. وتصدق علینا. اللہ اپنی طرف سے بھرپور اجر عطا فرمائیے، بہترین بدلہ عطا فرمائیے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے. اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں. اللہ بہت خطائیں ہوئی ہیں. اللہ بہت ناقدریاں ہوئی ہیں. اللہ بہت ناشکریاں ہوئی ہیں. اللہ نگاہیں گندی ہیں، زبان گندی ہے، کان گندے ہیں، دل و دماغ گندے ہیں، جذبات و احساس بگڑ چکے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے، بہتر بنا دیجیے. اللہ آپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہوں. اللہ ہر ایسے کام سے بچا لیجیے جو آپ کو ناپسند ہو، ناراض ہوتے ہوں. اللہ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے. اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے. اللہ یتیموں کی، اسیروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد فرمائیے. مرحومین کی بخشش فرمائیے. اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.